ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس دن کو اپنی رحمت و برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرمایا تو پھر اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اسی کام میں استعمال کیا جائے جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ اور سنت کے طور پر میں آپ کو بتا چکا، اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا اور وہ یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کی برکت سے اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس روزے کے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں، ایک اور بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں جس کا ہم سبھی کے سامنے آنا بڑا ہی ضروری ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا اور بات کے اوپر عمل کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ دیکھیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی یہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو 10 محرم کا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ اور یہود کے روزہ رکھنے کی وجہ میں آپ کو بتا چکا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو بجائے ایک کے 2 روزے رکھوں گا، 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10-11 محرم کے 2 روزے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو ہلکی سی مشابہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن دیکھیں، اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس ارشاد پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس کے بدلے اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے جانثار تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کار تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے، وہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس جملے کو سن چکے تھے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کا اہتمام فرمایا کہ بجائے ایک کے 2 روزے رکھے جائیں، 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10-11 محرم کے 2 روزے۔ اور تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی فقط 10 محرم کا روزہ رکھے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا بلکہ اسے ثواب ہی ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا 2 روزے رکھنے کی تھی،
اس لیے آپ کی خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، محرم کی 9-10 تاریخ کے 2 روزے یا پھر 10 اور 11 تاریخ کے 2 روزے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے 2 روزے رکھنے کا اہتمام کریں، 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10-11 محرم کے 2 روزے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔